چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست النحو کا لیسن نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اس میں متمکن کی جو اقسام تھی ان کے بارے میں اجمالی طور پر پڑھا تھا، اور ہم نے اس کے اندر ان کی تمام تفصیلات بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج ان کا خود مصنف جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے وہ 33 نمبر سے ہے۔ 33 نمبر میں فرماتے ہیں اسماء ستہ۔ اسماء ستہ کے معنی 6 اسم ہیں۔ اسماء معنی نام اور ستہ معنی 6۔ اسماء ستہ کے معنی 6 اسم ہیں، لیکن یہاں مخصوص یہ 6 اسم مراد ہیں۔ ابن 1، اخن 2، ہمن 3 اور ہنن 4 اور فمن 5 اور ذو 6۔ یہ 6 مراد ہیں، اور ان کا اعراب پیچھے بیان کیا جا چکا کہ ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا یہ اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ نمبر 34 ہے واحد منصرف صحیح جو غیر مضاف بیائے متکلم۔ واحد ہو یعنی تثنیہ و جمع نہ ہو، منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح کا مطلب نحو میں وہ ہے جس کا آخر میں حرف علت نہ ہو اگرچہ درمیان میں ہو، اور غیر مضاف بیائے متکلم یعنی یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کہ غلامی، یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی مثال ہو گئی، اور جیسے کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف غیر یا مضاف بیائے متکلم یعنی یا متکلم کے مضاف نہ ہو، یا غیر مضاف نہ ہونا یا متکلم کی طرف، تو غیر بمانے نہ یعنی مضاف نہ ہو یا متکلم کی طرف، جیسے رجل، دلو وغیرہ۔ تو یہ پہلی قسم ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہوتی ہے اور واحد منصرف قائم مقام صحیح۔ واحد ہو اور تثنیہ و جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، قائم مقام صحیح اس کو بولتے ہیں جس کا آخر میں حرف علت واو ہو یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون۔ یہ دوسری قسم ہوگی، اور اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے دلون وغیرہ۔ اور تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع ہو لیکن ایسا ہو جمع سالم نہ ہو، مکسر ہو یعنی جس کی واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور غیر منقوص ہو یعنی منقوص نہ ہو جس کے آخر میں یا و ما قبل اس کی کسرہ ہو، اور اسی طرح وہ یا متکلم کی طرف مضاف بھی نہ ہو، جیسے رجالن۔ رجالن یہ مضاف بھی نہیں یا متکلم کی طرف، یا اور غیر مضاف بیائے متکلم۔ ان تینوں قسموں کا اعراب، پہلی مفرد منصرف، دوسری قائم مقام صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں قسموں کا رفع حالت رفع ضمہ سے، اور نصب فتح سے، اور جر کسرہ سے ہوگا، یعنی ان کا جو تینوں کا اعراب یکساں ہوگا اور اعراب بالحرکت ہوگا۔ تینوں کو مثال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جیسے جاء زیدن، زید آیا، و دلون اور بالٹی، و رجالن اور مرد۔ پہلی زیدن یہ مثال ہو گئی واحد جو ہے منصرف کی اور صحیح ہے، کس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور یا متکلم کی طرف مضاف بھی نہیں ہے۔ دلون جو مثال ہے اس کی ہے جو قائم مقام صحیح ہو، کہ جس کے آخر میں حرف علت واو ہو یا و ما قبل اس کے ساکن ہو، تو واو ہے دلون میں اور ما قبل اس کے ساکن ہے۔ اور رجالن یہ مثال ہے جمع مکسر منصرف کی، کہ مکسر ہے، رجلن کی جمع ہے اور غیر منقوص ہے اور مضاف بھی نہیں ہے یا متکلم کی طرف۔ تو یہ اس کا اعراب تینوں کا حالت رفع میں ضمہ سے ہوا۔ اور رأیت زیدن و دلون و رجالن،
یہ اس کا ان تینوں کا اعراب حالت نسبی میں فتح سے ہے، اور مررتو بزیدن و دلون و رجالن ان میں جو ہے ان تینوں کا اعراب حالت جری میں کسرہ سے ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زیدن میں کسرہ، دلوین میں کسرہ اور لام پر رجالن میں کسرہ ہے۔ اور جو محل اعراب ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے، لہذا آخری حرف میں دیکھیں کہ یہاں پر زید پہلی میں زیدن ہے، دوسری میں زیدن ہے اور تیسری میں زیدین ہے۔ اسی طرح پہلی میں دلون ہے، دوسرے میں دلون ہے اور دوسرے میں رجالن ہے، اسی طرح تیسرے میں رجالن ہے۔ تو یہ تینوں کا اعراب یکساں تھا، ان کو تینوں کو بیان کر دیا۔ اب ہے 35ویں اقسام، 35 نمبر ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کا رفع ضمہ سے اور نصب و جر کسرہ سے ہوگا۔ جمع مؤنث سالم رفع ضمہ سے ہوگا اور نصب جر کی حالت دونوں کی ایک سی ہوگی کسرہ سے، جیسے جاءت مسلماتن، یہاں تا ہے آخر میں، اس کے آخر میں ضمہ ہے، اور ضمہ فتح ضمہ ایک پیش کو بھی شامل ہوتا ہے اور دو پیش کو بھی شامل ہوتا ہے۔ رأیت جاءت مسلماتن و خالیاتن، یہ ہو گئی حالت رفع میں، دونوں پر ضمہ آیا تنوین کی صورت میں۔ اور یہ جو مثال ہے رأیت مسلماتن و خالیاتن، مررت بمسلماتن و خالیاتن، یہ دونوں مثالوں میں دیکھیں کہ آخر میں تا کے آخر میں کسرہ ہے، خالیاتن میں بھی تا کے آخر میں کسرہ ہے اور مسلماتن کے آخر میں بھی تا میں کسرہ ہے۔ تو ان دونوں کا جو ہے حالت نسبی اور جری میں دونوں کا اعراب جو ہے وہ کسرہ سے ہے، اور رفع میں جو ہے وہ ضمہ سے ہوتا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع ضمہ سے اور حالت نسبی جری میں کسرہ سے ہوتا ہے۔ 36واں نمبر ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کا رفع ضمہ سے اور نصب اور جر فتح سے ہوگا۔ غیر منصرف کا رفع جو ہوگا وہ ضمہ سے اور نصب جر فتح سے ہوگا، کیونکہ حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں آتا، بلکہ حالت جری میں یہ اپنے جو ہے وہ نسبی کے تابع ہو کر کے فتح ہوا کرتا ہے اس پر۔ جیسے جا عمرو، یہ عمر غیر منصرف ہے تو یہاں پر غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین بھی نہیں آتی، تو عمرو پر تنوین نہیں آئے گی، اگرچہ حالت رفع میں ہے تو یہاں پر عمرو پڑھیں گے، اور یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ۔ رأیت عمرا مررت بعمرا، یہاں دونوں حالتوں میں پہلی حالت نسبی، دوسری حالت جری، ان دونوں کا اعراب یکساں ہے۔ یہاں حالت جری میں بھی جو ہے اس پر عمر پر فتح ہے، تو حالت نسبی جری میں فتح سے رأیت عمرا مررت بعمرا۔ اب اس کے بعد ہے 37 نمبر اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ اسماء جو 6 ہیں جو مکبرہ ہوں، یعنی مصغرہ نہ ہو، ان کی تصغیر نہ لگئی ہو، جیسے ابن سے ابین نہ کہا گیا ہو، اور جو واحد ہوں یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر تثنیہ جمع ہوں گے تو ان کا اعراب جو ہے اس سے بدل کر کے تثنیہ اور جمع میں چلا جائے گا۔ اور یہ غیر مضاف یا متکلم ہو، غیر یا متکلم کی طرح مضاف ہوں، یعنی یا متکلم کے علاوہ چاہے وہ ہو ضمیر ہو، چاہے کاف ضمیر ہو، یا اس میں ظاہر ہو اس کی طرح مضاف ہوں، تو ان کا اعراب جو ہوگا وہ حالت رفع میں واو سے اور حالت نسبی میں الف سے اور حالت جر میں یا سے ہوگا۔ جیسے دیکھیں اسماء ستہ مکبرہ جو واحد ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرح مضاف ہوں، تو ان کا رفع واو سے اور نصب الف سے اور جر یا سے ہوگا۔ جیسے جاء ذو مالن، یہاں ذو دیکھ رہے ہیں، یہاں آخر میں اس کے ذا کے واو ہے، تو یہاں حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، اور حالت نسبی میں ذا ہو گیا تو یہاں الف کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں یا ہو گیا تو یہاں پر حالت جری میں یا کے ساتھ ہے، اور اعراب بالحرف ہے۔ 38ویں قسم ہے تثنیہ اور کلا کلتا۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں یا مقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تثنیہ ہے اور کلا کلتا، کلا کلتا جو ہیں یہ تثنیہ کے سے ہی لاحق ہیں، اور کلا اور کلتا، کلا کلتا جو ضمیر کی طرح مضاف ہوں، اگر یہ ضمیر کی طرح مضاف نہ ہو کر کے بلکہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو تو ان کا اعراب پھر کلا اور کلا کا تقدیر ہی رہے گا۔ جیسے کلاہما کلا الرجلین کلا الرجلین کلا الرجلین، تو دونوں حالتوں میں نسبی و جری میں اس کا اعراب جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا، جبکہ یہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوں۔ لیکن اگر اس میں ضمیر کی طرح مضاف ہوں تو ایسی صورت میں اس کا اعراب پھر تثنیہ جیسا ہوگا، جیسے کلیہما ورأیت کلیہما مررت بکلیہما۔ جو ضمیر کی طرح مضاف ہوں
اور اسنانے اور اسنتانے یہ بھی جو ہے تثنیہ سے لاحق ہیں، اسنانے دو، اسنتانے مؤنث کے لیے، ان دونوں کا اعراب بھی وہی ہوگا، حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ۔ ان تینوں قسموں کا رفع الف سے، نصب جر سے، اور یا نصب اور جر یا ما قبل مفتوح سے ہوگا۔ جیسے جاء رجلان، یہاں حالت رفع میں لام کے بعد الف ہے اور آخر میں ما قبل آخر میں اس کی کسرہ ہے، تو حالت رفع کی مثال ہوئی۔ وکلاہما یہ بھی حالت رفع میں ہے یہاں، اور اسنانے بھی حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح رأیت رجلین وکلیہما واثنین، یہاں جو ہے حالت نصبی جو ہے دونوں میں جو ہے یا ہے، ما قبل اس کے مفتوح ہے اور آخر میں مکسور ہے۔ اسی طرح مررت برجلین وکلیہما واثنین، اس طرح دونوں قسموں کا اعراب یہ جو ہے، یہ کلا اور کلتا بھی اس میں شامل ہیں اور اسنانے اسنتانے بھی شامل ہیں، لیکن کلا اور کلتا کا اعراب جب ہی ہوگا تثنیہ کا جب کہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، لیکن اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا اعراب پھر تینوں حالتوں میں تقدیری رہے گا۔ 39ویں نمبر ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم اور اولو، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، یہ تو اس کا جمع مذکر سالم حقیقی ہے، اور اولو جو ہے یہ اس کے مشابہ ہے اس اعتبار سے اولو، اور عشرون تا تسعون یہ بھی اس سے ملحق ہے، یہ جمع وغیرہ نہیں ہے۔ عشرون یعنی 20 سے 90 تک کا اعراب بھی وہی ہوگا جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہوتا ہے۔ ان تینوں قسموں کا رفع واو ما قبل مضموم اور نصب جر یا ما قبل مکسور سے ہوگا۔ جیسے جاء مسلمون، مسلم کے آخر میں واو دیکھیں، واو ہے اور اس سے پہلے میم پر ضمہ ہے اور آخر میں نون ہے ما قبل مفتوح ہے، آخر میں نون مفتوح ہے، یہ حالت رفع میں ہے۔ اور اولو مالن و اولو مالن یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور یہ اولو بھی آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے ضمہ ہے۔ اور عشرون یہاں پر جو ہے عشرون میں جو ہے اس کا اعراب بھی حالت رفع میں واو ہے، ما قبل مضموم ہے، نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب جمع مذکر سالم جیسے مسلمون اور اولو کا اعراب، اور عشرون یعنی 20 سے 90 تک کا اعراب جو ہوگا وہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگا حالت رفع میں، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت مسلمین، اور ان کا اعراب حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت مسلمین، یا ہے ما قبل اس کے مکسور ہے اور نون مفتوح ہے۔ و اولی مالن یہاں پر بھی یا ہے ما قبل اس کے مکسور ہے، تو یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے اسی اعتبار سے کہ اس کے آخر میں بھی یا ہے ما قبل اس کے کسرہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ تثنیہ کے ساتھ لاحق کر دیا، جمع کے ساتھ لاحق کر دیا گیا کہ اس کے آخر میں بھی یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے۔ اور عشرین رجلن یہاں پر بھی عشرین کے آخر میں نون ہے اس کے اور یا ہے ما قبل اس کے کسرہ ہیں، تو یہ حالت نصبی کی مثال ہوئی۔ مررت بمسلمین اولی مالن و عشرین رجلن، یہ حالت جری کی مثال ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا ہمارا آج کا، انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم شروع کریں گے دوسری چیزیں۔ آج کے یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔